السلام علیکم دوستو۔ حسن محبت کی بنیاد عام طور پر بنتا ہے، اور بہرحال یہ اپنی جگہ پہ ہے کہ محبت کا کس کے ہاں تصور کیا ہے اور کون کس طرح کی محبت تصور، خیر سوچ بچار کے ساتھ تو نہیں ہوتا اس کا تصور، تو اس بحث میں تو پڑھنا مناسب نہیں ہوتا، لیکن وہ بس ایک انٹریکشن ہے، اور وہ محبت وہ حسن ہے، وہ محبت جو کریٹ کرتی ہے، اور وہ حسن جو ہے کس کے ساتھ میچ کر جاتا ہے، اس کیمسٹری کے ساتھ میچ کرتا ہے جو کہ عاشق کی نظر ہے یا اس کی کیمسٹری ہے، اس کے ساتھ جو بھی میچ کیا تو وہاں حسن جو ہے ڈٹرمن ہو گیا، اور اس لحاظ سے ڈٹرمنڈ حسن جو ہے ریئیکشن جو ہے عشق کا کریٹ کرے گا اور محبت کی ابتدا ہو جائے گی۔ ورنہ تو یہ ہوتا کہ اگر کوئی مخصوص معیار ہوتے محبت کے، تو لیٹر سے اگر صحیح تعین ہو گیا جی یہ ملکہ حسن ہے، یہ شخص جو ہے یہ خوبصورت ترین مرد ہے، تو اس کے علاوہ اور کسی کو کوئی محبت ہی نہ کرے، انہیں کے محبت میں ڈوبے ہوئے سارے ادھر ادھر پھریں اور کیا ہوگا، تو وہ میچ نہیں ہوتا، کئی لوگوں کو وہ چیز پسند بھی نہیں آتی۔ تو میں آپ کو آج محبت کی بنیاد جو بالعموم حسن کے سحر میں ڈوبنے پر ہوتی ہے، آج اس سے ایک ریورس کریکٹر جو ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گا، جو ایک ناول میں پیش کیا گیا ہے۔ وہ ناول ہے سائے، اور اس کی بنیاد وہ نہیں ہے کہ محبت کی بنیاد بالعموم تو حسن کے سحر میں ڈوبنے سے ہوتی ہے، مقصد کی یکجہتی ایک اور طرح کی محبت اور اعتماد کی بنیاد بنتی ہے۔ تو میں ناول کا ایسا ایک حصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں بدصورتی کی انتہا نفرت کے جذبے کو ایک مرد اور عورت کے دل میں یوں اجاگر کرتی ہے کہ وہ اظہار نفرت کے بعد ایک دوسرے اظہار محبت جیسے ہوتا ہے، اسی طرح وہ اظہار نفرت کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا پیمان کر لیتے ہیں۔ وہ دنیا والوں سے دور ایک کچے تہ خانے میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان دونوں کے واقعے کے ساتھ ساتھ ایک خانہ بدوش قبیلہ کو ایک گاؤں کا درجہ دینے والی ماں بھی ہے جو اس بدصورت جوڑے کا خیال رکھتی ہے۔ ماں اب بوڑھی ہو چکی ہے، اور ایسا ہی ایک مضبوط کردار صدف ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ ارتقاء کا وہ عمل جاری رہے، اور وہ گاؤں جو خانہ بدوشانہ زندگی سے ڈیولپ ہوا ہے وہ اس کا ساتھ دے رہی ہے، ماں کا اس سے سیکھ بھی رہی ہے، وہ وزڈم بھی، اور گاؤں کی ترقی کے امکانات بھی دیکھ رہی ہے۔ تو صدف اس کا نام ہے، جو دوسری جنریشن کی ہے، ماں جس نے گاؤں ڈیولپ کیا ہے خانہ بدوشانہ زندگی سے، وہ کہیں سے واپس آتی ہے تو صدف اس سے پوچھ رہی ہے، ماں تم کہاں گئی تھی؟ ماں جواب دے رہی ہے کہ میں نے انہیں چیختے چلاتے لڑتے جھگڑتے تو اکثر سنا تھا، مگر آج وہ عورت رو رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، مگر وہ مرد کہے جا رہا تھا میں نے اسے کاٹ دینا ہے، میں نے اس دنیا میں تم جیسی یا خود جیسا بدصورت اور قابل نفرت کوئی اور پیدا نہیں ہونے دینا۔ پھر مرد کی چیخ کی آواز آئی اور وہ دونوں رونے لگے۔ میرا خیال ہے وہ جب سے ملے آج پہلی بار روئے تھے۔ وہ کہے جا رہا تھا کوئی بدصورت بچہ پیدا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کون؟ صدف چونکی۔ تمہارے آنے سے چند ماہ پہلے وہ اس گاؤں میں آئے تھے۔ اوہ! صدف سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ماں خود ہی اس شخص کے بارے میں بتانے لگی۔ ایک رات یہی شخص اپنے باپ کی قبر پر اسے برا بھلا کہنے گیا۔ چاند پورا تھا اور قبرستان میں گہری خاموشی۔ ابھی وہ اپنے باپ کی قبر کے پاس رکا ہی تھا کہ اس نے کچھ سرسرانے کی آواز سنی۔ یہ آواز قریب سے ہی آ رہی تھی۔ وہ بڑھا، ایک تازہ کھدی قبر میں سے ایک ہاتھ بلند ہوتا اور
بلند ہوتا اور نیچے ہوتا دکھائی دیا، جو قبر کے کناروں پر سے مٹی قبر میں گرا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا، اس میں ایک زندہ لڑکی اپنے آپ کو دفن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، وہ اس سے بے خبر اپنا کام کرتی رہی۔ اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے کھینچ کر باہر نکالا اور ایک قبر کے سرہانے بٹھا دیا جہاں ایک دیا جل رہا تھا۔ قبر کی دوسری جانب وہ خود بیٹھ گیا۔ کافی دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہنے کے بعد دونوں کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک آ گئی کہ بہت سے پردے اٹھ گئے۔ تم کس قدر بدصورت ہو، میں نے آج تک تم جیسی بدصورت عورت نہیں دیکھی۔ اس نے کہا، تمہیں بھی دیکھنے کے بعد میرے دل میں نفرت کا ایک طوفان اٹھا ہے۔ عورت نے برفتگی سے کہا، مجھے تم سے زیادہ زندگی پسند ہے جو تم سے بھی زیادہ بدنما ہے۔ مرد کے لہجے میں محبت تھی۔ بہت دیر تک پرسکون خوف اور نفرت ایک دوسرے کے دل میں امڑتے اور ڈھلتے رہے۔ دونوں اپنے درمیان اس قبر کو دیکھتے رہے جس پر پھول کھلے تھے اور وہ انہیں آہستہ آہستہ مسل رہے تھے۔ اگر تم میرے ساتھ رہو تو میں تمہیں ہر روز ایک نئی موت دوں گا، اس نے پیشکش کی۔ مجھے مردوں پر اعتبار نہیں، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے تم سچ کہہ رہے ہو۔ لڑکی کا یہ پیغام اس نے اس کی آنکھوں میں آسانی سے پڑھ لیا اور رات کی تاریکی کا حصہ نظر آنے والے اس علاقے کی فضاؤں سے بہت دور آباد ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک دوسرے سے نفرت کرنے کا عہد کیا اور ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ ماں، تمہیں زندگیوں کی یہ الٹ پلٹ عجیب نہیں لگتی؟ کافی دیر بعد صدف ایک مخصوص موڈ میں بولی جسے ماں نے بغیر حرکت کیے سنا۔ زندگی لعنت کب بنتی ہے؟ صدف نے پھر خاموشی توڑی۔ جب اپنے اصولوں کی نفی کرنے والی زندگیوں پر سمجھوتا کیا جائے۔ ایسے لوگ زندہ نہیں رہتے، سزا کاٹتے ہیں۔ سمجھوتوں سے کون بچا ہے؟ جنہوں نے مختصر سمجھوتوں میں نفرت کو جوان رکھا اور پھر سمجھوتوں کی کمزور زنجیروں کو تسخیر کیا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو سزا زندگی بنے گی، موت زندہ رہے گی، زمین اپنی نمی کھینچ لے گی، آسمان دور ہو جائے گا۔ ماں لگتا تھا خلاؤں سے مخاطب ہے۔ تم نے اپنی نسل کی تمام دانش زمینوں پر سجا دی۔ صدف بدستور اسی موڈ میں تھی۔ ہاں، میں نے بہتے ہوئے خشک دریاؤں کو ترک کیا، انہیں بنجر زمینوں پر انڈیل کر زمین کے پستانوں سے دودھ جاری کیا، ریگستانی میدوں کی بھوک کا تعین کیا، جہنم کے انگاروں کے پھل بنا کر انہیں تسکین بخش بنایا۔ میں نے سزا کو تسخیر کیا ہے۔ ہاں میں نے سزا کو تسخیر کیا ہے۔ آخری جملہ ماں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ مگر ماں، تم نے ان تپتی کرنوں کو کیوں نہ روکا جو ساری زمین کو پتھرا کر رکھ گئیں؟ اور تب کیا ہوا جب تمہارے اعضاء تمہارے کمزور جسم سے بچھڑ کر دور بھاگنے لگے؟ اب تمہارے پاس سوائے ان آنکھوں اور ان میں بھری نفرت کے کچھ بھی تو نہیں۔ تم زندہ ہو ماں، مگر تمہارے زندہ رہنے کا جواز کیا ہے؟ میں جانتی ہوں ماں، ستاروں کے ساتھ ساتھ جو مقدر بناتے اور بگاڑتے ہیں، مسلسل کوئی نہیں چل سکتا۔ یہ چند قدم کی بات ہوتی ہے۔ تم نے اس وقت کو گرفت کیا ہے جس میں یہ ممکن تھا، اور یہی بات ہوتی ہے۔ صدف نے یہ کہتے کہتے ماں کی جانب دیکھا۔ وہ اپنا مخصوص موڈ توڑے پہلے ہی صدف کے چہرے پر دیکھ رہی تھی۔ صدف خاموش ہو گئی۔ پھر دونوں کی نظریں بہت دیر تک بہت گہرائی سے ایک دوسرے کے گلے ملتی رہیں۔ سرد موسم کے کہر میں، پھر ننگے بدن سے، پھر اجلے بدن سے اس کمرے میں، پھر سارے گاؤں میں، اور پھر ساری خلاؤں میں یہ عمل جاری رہا۔
ماں کے اندر سناٹے پر بری طرح لرزہ طاری تھا۔ تو دوستو یہ تھا وہ حصہ جس میں حسن کے علاوہ جو موجود صورتحال ہے اس میں یعنی بدصورتی کا ایک رشتہ، ایک تعلق بنانے کی کوشش کی ہے دو کرداروں نے، اور اسی نفرت کی زندگی کی جنگ سمجھ کے تو گزارا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔